على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. عزیز محترم اور عزیز طلباء، میں باری تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کر رہا ہوں اور اس زبان سے میں شکر ادا کروں یقین مانی میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ دل بھر آتا ہے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت حوصلہ دے اور کام کا یہ تسلسل، اس خیر کا تسلسل اللہ تعالیٰ باقی رکھے. جب اس کام کا آغاز ہوا تھا تو میں بھی نہیں جانتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ایک تناور درخت ہوگا میں اپنے وقت پر چل کر. میں اس وقت بیٹھا ہوں اور ہمیں یاد آ رہے ہیں ہمارے مربی اور خصوصی استاد محترم حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب نفر اللہ پر، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب نفر اللہ، اور ان سب کے بھی بڑے، ہم سب کے بڑے حضرت امیر جن حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب نفر اللہ. ان بزرگوں کی حوصلہ افزائیاں تھیں، ان کی دعائیں تھیں. اس خیر کا آغاز ہوا 2006. اس کی مختصر سی تاریخ ماشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں ازدل خیزت بربد ریزت. حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب متضل العالم نے ماشاءاللہ بہت ایک مختصر سی جھلک آپ کے گوشگزار کر دی ہے. تو اس سے میرا موضوع بھی ہلکا ہو گیا. اس کا آغاز میں نے بتایا آپ کو کہ 2006 میں ہوا. میں کل 15 یا 20 طلبا تھے اور بقرعید کی چھٹیوں کے وقفے جو ہوتے ہیں ان وقفوں کے اندر میں نے کام شروع کیا. یہ تاریخ اس لیے آپ کو ذہن میں محفوظ اور محفوظ کرنا ضروری ہے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کا پس منظر جب تک آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوگا تو آپ کے اندر بھی ایک حوصلہ جو پیدا ہونا چاہیے وہ مشکل سے ہو پائے گا. اور ہمارا عنوان ہی اس وقت میں ہے کہ کل ہند مجلس کا قیام اور تحریک تحفظ ختم نبوت کا پس منظر. 2006 میں کام شروع ہوا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہیں سے شروع ہوا. یہ 2006 بھی اپنے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. وہی تو حصہ ہے جو 1986 سے چل کر کے اور 2006 میں پہنچا. اگلے سال اللہ کا شکر اس میں اور اضافہ ہوا اور پھر 6 ماہی کے درمیان ہم اس پروگرام کا آغاز کیا. پہلے تحفظ نبوت کے چھوٹے سے دفتر میں ایونٹ کرتے یہ سارا پروگرام ہمارا 2 دن کا ہو جائے گا. اس کے بعد جب یہ اور بڑھا اور اس کی فعالیت اور نافعیت ہمارے بڑوں نے دیکھی تو اور بڑے پیمانے پر اس کو شروع کیا گیا. اور 2006 میں غالباً تو باضابطہ 100 فضلا کو اس میں موقع دیا گیا. ایک کام کریں، آپ لکھے نہیں،
آپ اس وقت میں قلم بند کریں. جب میں خاموش ہو جاؤں گا تب پھر آپ قلم بند کریں گے. ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا, کچھ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں منتر پڑھ دیا ایسا. ابھی آپ قلم مبتدا اور بند کریں اور بعد میں پھر وہ دونوں ایک ہو جائے گے. قلم بند کریں, وہ مبتدا خبر نہیں ہے. قلم بند مبتدا ہے اور کریں ہے خبر. اس کی وجہ یہ کہ میری عادت ہے, اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ میری کوئی بات آپ بھلا نہیں سکتے. ایک شرط ہے وہ بھی محدود رکھ لیں کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ لکھنے میں بیٹھ جائیں, بکواس نہ کریں. اور اگر وقت ضائع کیا آپ نے تو پھر بھول جائیں. اس کو آپ اپنے دل و دماغ پر قلم بند کریں, ہر چیز یاد رہے گی. جو چیز خاص ہوگی وہ میں خود لکھاؤں گا, نوٹ کراؤں گا. بیٹھنے کا یہ سلسلہ چلا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سلسلے کی 13ویں کڑی ہے. صحیح, الحمدللہ. ابھی آپ نے میرا سمجھے کہا ہے الحمدللہ, اور اخیر میں آپ انشاءاللہ سمجھ کے 10 مرتبہ کریں گے انشاءاللہ. لئن شکرتم لأزیدنکم. یہ 13واں پروگرام ہے جو اپنے کامیاب تجربات کے مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے. مجھے اس سلسلے میں آپ کو صرف ایک بات یاد کرنی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 13 پروگرام بھی تو اپنے پیچھے کچھ رکھتا ہوگا جی. وہ بھی تو ایک کام ہے, وہ بھی ایک دم سے تو نہیں ہے 13 تک پہنچا, وہ بھی کچھ رکھتا ہوگا. شدہ اس تعلق سے اپنے مختلف اوقات میں گفتگو کے درمیان ذکر کروں. اگر میں صرف عزت اسی پر بولنا شروع کروں تو آگے کی کئی چیزیں متاثر ہوں. اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں اور کچھ اصول آپ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات تو وہی جو حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی جلسہ نہیں, محفل نہیں ہے, بلکہ اپنی نوعیت کا یہ ایک خاص پروگرام ہے. اسی لیے اس کا عنوان بھی آپ کو ایک نئے انداز میں دیکھیں گے. تربیتی کیمپ عموماً یعنی علمی ماحول کے اوپر بہت کم بولا جاتا ہے, لیکن شروع سے یہ پڑھ گیا, اسی نام سے متعارف ہو گیا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ کیمپ کے لفظ سے دھوکہ کھاتے ہیں, نہ معلوم اس میں کیا ہوگا. آپ کو حیرت ہوگی کئی دفعہ CID والے ہمارے پاس آئے تھے کہ ہوگا کیا. میں نے کہا یہ ہوگا کہ جب شروع ہو تو آپ بیٹھ جائیے گا اور ہوا کیا وہ مجھے بتائیے گا. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. لیکن حضرت قاری صاحب نظر اللہ مرتضی سے جب اس پروگرام کے نام کی تجویز کی بات آئی, حضرت نے فرمایا کہ پہلے بھی 86-90 میں تربیتی ہی کے نام سے یہ کیا گیا تھا. کسی نے کچھ سوال تو نہیں کیا. ہم نے کہا CID والے چونک رہے ہیں تو کہنے کے رہیں گے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے, بلکہ فائدہ ہوگا اس بہانے سے آپ ہو جائیں. امید ہے کہ آئیں گے تو اختتام پر ہی جائیں گے انشاءاللہ. یہ خاص نوعیت کا پروگرام ہے. آپ اپنا ذہن ابھی سے جہاں محفوظ کر رہے ہیں, یہ کوئی جلسہ نہیں ہے. نمبر 2, اس میں کتابیں نہیں پڑھائی جائیں گی.
کتابیں نہیں پڑھائی جائے گی، اس میں میدان پڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اب تک تو پڑھتے رہے کتابیں، یہ کون سی نئی کتاب چھپی ہے جو دیوبند میں؟ اس میں میدان پڑھایا جاتا ہے، یعنی ابھی آپ فارغ ہو گئے، جیسے ہی اب آپ گاؤں میں قدم رکھیں گے تو کچھ ایسے نئے ماحول ہوں گے جن سے آپ کا سابقہ ہوگا، کچھ معاشرے ہوں گے جن سے آپ کا سابقہ پڑے گا۔ اب وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نئے چہرے ہوں گے جن سے آپ کا سابقہ پڑے گا۔ انہی میں سے ایک جزیہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ نئے عقائد و نظریات ایسے آئیں گے جن سے آپ کا سابقہ پڑے گا میدان میں۔ ابھی تو آپ بخاری شریف، ترمذی شریف، سارے شریف پڑھتے رہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ نئے نظریات جو ہوں گے، وہ جو لے کے آنے والے لوگ ہوں گے وہ شریف نہیں ہوں گے، وہ شریف نہیں ہوں گے، تو انہیں کہا کیا جائے؟ ابھی کوئی تعبیر نہ دیجیے، اتنا سمجھ لیجیے کہ وہ شریف نہیں ہوں گے۔ آپ تو یہ سارے شریف پڑھتے گئے ہیں، اور غیر شریف سے جا کے ایک دم سے آپ کا جب تقابل ہوگا تو اگر آپ کی تیاری نہیں ہوگی وہاں آپ کو احساس ہوگا کہ کاش کی میں شریف ہو سکتا ہے۔ یہ میدان پڑھایا جائے گا، اس میں ماحول میں جو باطل نظریات، باطل تفکرات اور خیالات، واہمات، شبہات، وسوسے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں آپ کو پیش آئی، وہاں فائدہ یہ ہے کہ اس درسگاہ سے اٹھنے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے سینے میں اتنی قوت ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو متزلزل کر سکے، جو آپ کریں انشاءاللہ، یہ فائدہ کوئی طاقت نہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، کہ پروگرام سے فارغ ہو کر آپ اپنے وقت کو کوشش کریں بچا دیں، فوری طور پر آپ قلم لکھ لیں، جو کچھ بھی اشارہ ہے لکھتے جائیں گے وہ محفوظ ہوتا ہوا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک خاص نوعیت کا پروگرام ہے اور اس کے مقاصد بھی خاص ہیں، اس کے مقاصد بھی خاص، وہ بھی خاص نوعیت ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس موقع سے دوسری مرتبہ ایک دفعہ پھر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت ہم کو عطا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابھی ٹھیک 12:15 بجے 11:45 تک آپ طالب علم تھے، اور 11:45 پر جب گھنٹہ لگا ہے، پرچہ آپ سے لے لیا گیا ہے، تو اب آپ حضرت مولانا ہو گئے۔ بہت سارے طلبا جو اس وقت نکل رہے تھے تو میں نے ان کو مبارکباد دی، میں نے کہا ماشاء اللہ اب آپ مولانا صاحب ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا بات اور یہ ساتھی کا مبارکباد دے رہے تھے، میں نے بھی مبارکباد دی۔ یہ تو ایک نعمت ہے ہی، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے آپ کے لیے کہ ابھی جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں دارالعلوم سے، فوراً دارالعلوم دیوبند نے مادر علمی نے آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے پیار و محبت سے آغوش میں لے لیا اور یہ کہا گھر جانے سے پہلے اب میرا مہمان رہ کے 3 دن پھر جاؤ۔ اب تک آپ طالب علم تھے اور اب اس وقت میں آپ دارالعلوم دیوبند کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں۔ یہ مقام شکر نہیں ہے جی، یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہمارے بہت سارے ساتھی
جو ابھی 11:45 سے پہلے وہ ہمارے ساتھ شریک تھے. دورے کی قسط جب آئے گی تو لمبی لسٹ ہوگی، لیکن اس نعمت میں وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے. اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی. الحمدللہ، اللہ کا شکر. اب میرے دوستوں اس کی قدردانی کرنی ہے. اس کی قدردانی کے اصول یہ ہیں. دیکھیے، یہ جو تربیتی پروگرام ہے اس کے تمام تر مضامین اور عنوانات آویزر کرنے ہوتے ہیں. سب دیکھ لیا ہوگا آپ، اور نہ دیکھا ہو تو پھر دیکھ لیجیے گا، کہیں نہ کہیں یہ لگے ہوں گے. نہیں لگے ہوں تو پھر ہم کر پا رہے ہیں. اپنے وقت پر موضوعات پورے ہونے. اس سال ایک دقت یہ پیش آ رہی ہے کہ 6 دن کو ہمیں 3 دن میں پورا کرنا ہے. 6 دن کو 3 دن میں پورا کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو بر وقت میرے ذہن میں نہیں آئیں گی. کچھ آئیں گی بھی تو وقت کی مجبوری ہوگی، اس کو ہم پیش نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام مجبوریوں کے باوجود کوشش یہ ہوگی کہ اگر کل نہیں، پورا نہیں، تو تھوڑا ہی تھوڑا صحیح اتنا ضرور آپ کو ممارست ہو جائے موضوع سے کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو کتاب الزکات کا مسئلہ کتاب الصلاۃ میں نہ ڈھونڈیں. اتنا کافی ہے یا نہیں جی؟ اب باقی اب پورا ہدایہ اور ذہن اور سارے آخرت پڑھانے کے لیے تو سال بھر چاہیے نا، اور سال بھر نہیں 2 استاد چاہیے. لیکن اس 3 دن کی خوبی یہ ہوگی انشاءاللہ کہ آپ زکوٰۃ کا مسئلہ کتاب الصلاۃ میں نہیں ڈھونڈیں گے. آپ تک تو آپ پہنچ ہی جائیں گے. اب اس میں کچھ کوششیں، محنتیں ہماری ہوں گی، کچھ آپ کی محنتیں ہوں گی. انشاءاللہ مسئلے تک بھی آپ پہنچ جائیں گے. اس کا طریقہ ہوگا. اس میں ایک بات خاص طور پر آپ لوگ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجیے گا کہ اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی، رہ جاتی ہے، تو اصول یہ ہے کہ جب بیان مکمل ہوگا اس کے بعد دوسری نشست جو ہوتی ہے وہ مطالعے اور مشاہدے کی. جو کچھ میں نے کہا ہوا ہے ایسا نہیں کہ میں کہہ کے چلا جاؤں گا. تمام تر اپنی کہی ہوئی باتوں کے حوالوں کو دکھاؤں گا. آپ اسے پڑھیں، دیکھیں اور تقابل کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اپنے وقت پر اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، فٹ ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ تشہیر کیا گیا، کوئی چیز واقعی ثابت ہو رہی ہے اس سے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ثابت ہوتی تو نہیں ہے بلکہ کی جاتی ہیں. ایسا تو نہیں کہ تشہیر کیا جائے. وہ مطالعے اور مشاہدے میں اگر اس وقت میں نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو مطالعے مشاہدے میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ممکن ہے کوئی ایسی تعبیر میرے سے نکل گئی کہ سوال پیدا ہو گیا آپ کا. لیکن وہاں جب عبادتیں دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ اس میں تقریباً 80% سوالات آپ کو وہی ختم ہو جائیں. پھر بھی اگر باقی رہ جاتے ہیں سوالات تو اس مطالعے اور مشاہدے کی نشست کے اخیر میں 1 گھنٹہ آپ کو دوں گا، جس کو جو چاہے اس موضوع کے اوپر پوچھے. انشاءاللہ میری ذمہ داری ہوگی آپ کو جواب دینے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بلا وجہ کے سوالات، سوال میں سوالیت ہونا چاہیے، اس کے اندر معقولیت ہونا چاہیے. اور آپ سے واقعی حل نہیں ہو پایا ہے پھر آپ لکھیں، حل نہ ہو پائے پھر لکھیں. اس کے بغیر آپ نہیں لکھیں گے تاکہ دوسروں کا وقت بچ جائے. اب سوال میں سوالیت ہوگی، معقولیت ہوگی تو آپ کے دوسرے ساتھیوں کو بھی خوشی ہوگی
کہ یہ سوال میرے ذہن میں آخر کیوں نہیں آیا، ہمارے اس ساتھی کے ذہن میں آیا ہے۔ اس کا اصول یہ ہوگا کہ آپ ایک تو صاف صاف سوال لکھیں کاغذ پر، اور حکیم جی کی پرچی پہ نہیں، پھر پڑھوں گا نہیں اسے، صاف صاف لکھیں، بڑے کاغذ پر لکھیں، اور اس کے نیچے اپنا موبائل بھی درج کریں، نمبر بھی آپ درج کریں۔ ہمارا معمول یہ رہتا ہے کہ پورے سال میں جو محنت کرتا ہوں میں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو سوال پیدا ہوا ہے سال کے دوران اس کے اوپر اپنے مضامین کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، بیانات کے ذریعے اتنا مواد فراہم کر دوں گا کہ انشاءاللہ پھر زندگی میں کبھی ایسا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ ہر سال کے ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کس سال کن فضلاء نے سوالات کیے، سب کا ریکارڈ بڑھتا ہے، اور پھر اس پر دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر معقولیت ہے، کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے تو پورے سال کے اندر اس کو حل ہونا ہے، اور کتابیں پھر اسی موضوع پر اس طرح سے میں پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں رہ جائے۔ تو ایک تو یہ عام پروگرام نہیں، دوسرے یہ کہ گفتگو جو ہوگی بہت اصولی ہوگی، تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایک دم سے آپ بتاؤ گے نا، آپ سوال نوٹ کر لیں، ہر وقت اشارے دیکھ لیں، پھر جو ہے مطالعے اور مشاہدے کی نشست میں بھی حل نہیں ہوتا ہے، پھر اس کو آپ مرتب کر کے پیش کریں۔ جب سوالات مکمل حل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی پھر آخری نشست شروع ہوتی ہے۔ اس میں موضوعات مختلف آئے ہیں، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ اسی وقت میں 5-5 10 منٹ کے لیے میں پیش کر دوں حضرت مولانا حافظ اقبال ملی صاحب قدس اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے، جو اپنے موضوع پر الحمدللہ پورے ہندوستان میں متعارف ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یا اللہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ پورے ملک میں متعارف ہے اور میں ہی نہیں جانتا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو یاد رکھیے آپ کا سابقہ جو ہے اس موضوع سے ہے، اس میں اسی طرح کے تعجبات اور اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ وہاں بھی ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے سعودی میں شیوخ کی گاڑیاں دھلنے کے لیے، ٹائر دھلنے کے لیے، جھاڑو لگانے کے لیے جاتا ہے، کمانے کے لیے، تو وہاں سے آتا ہے محدث بن کر۔ پہچانا آپ نے؟ جی، ظاہر سی بات ہے اس فتنے کے تریاق حافظ اقبال صاحب ہیں۔ ابھی آپ کما کو اس کو نہیں جانتے تو حافظ صاحب کو کہاں سے جانیں گے؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج جان لینے کے بعد زندگی میں کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ودیعت کر رکھی ہے کہ جو اسلام، جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر انہیں قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اس میں کچھ بڑھانا کچھ گھٹانا۔ پہچانا آپ نے؟ جی، کچھ نہ کچھ بڑھانا اور کچھ نہ کچھ گھٹانا۔ کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی سی بھی چیز نہیں ملی تو پورا ہی بڑھا دیں گے، بتاشا ہی بڑھا دیں گے، لڈو ہی بڑھا دیں گے، پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ ان کی فطرت میں ہے بڑھانا گھٹانا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سے بھی آپ کا سابقہ پڑنا ہے، میدان میں جاتے ہیں، بلکہ آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے، آپ کے رشتے داروں میں بھی ہوں گے، آپ کے محلوں میں ہوں گے، مسجدوں میں ہوں گے، دوستوں میں ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس فن کے، اس موضوع کے بھی الحمدللہ بہترین اور باصلاحیت ماہر استاد حضرت مولانا محمد راشد صاحب، استاد مدرسہ مظاہر، وہ بھی تشریف فرما۔
میں چاہ رہا تھا کہ اپنے اس اکادمک کے بیانات کے بعد 5-5 10 منٹ کے لیے کھڑا کروں. میں نے گھڑی دیکھا تو دیکھا ایک دم سے 8 بجے، اور ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں وہ 8:30 بجے. مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں. یقیناً ظہر کے بعد بہت سارے دوستوں کی جدائی وہ بھی آپ کو ستا رہی ہوگی، لیکن اب اس خوشی سے آپ کو تلافی ہو گئی ہوگی کہ اچھا ہوا کہ ہو گیا لیکن مجھے نہ لے گیا. ہے نہیں خوشی؟ تو اب اس میں ابھی کچھ نظام بھی بننا ہے، اور میں خود بھی بہت ذہنی طور پر زیادہ ہی کچھ منتشر ہوں. جو مرتب ہونی چاہیے کہ وہ بھی نہیں ہو پا رہی، لیکن آپ کی دعائیں جب لگے گی ابھی رات میں تو انشاءاللہ صبح بالکل اپنی صحیح جگہ پر آ جاؤں گا. تو اس نظام کو بھی بتانا ہے. مولانا اسد اللہ صاحب کے رجسٹر لیے تیار ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی خاطر تواضع جو کوئی کارکن کرے گا جی تو کتنا جلدی وہ پیش کریں آپ کو. وہ بھی آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں. اس میں بنیادی طور پر تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے ہی موضوعات اپنے وقت پر آئیں گے، لیکن پہلے کی طرح سے اتنے تفصیلی نہیں آئیں گے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، اور آپ کہیں نہ کہیں سنیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اتنے کم آئیں گے کہ وہ 786 بن جائے. نہ اس کو لکھنے میں فائدہ، نہ پڑھنے میں فائدہ، نہ حساب کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. البتہ اس میں جہاں کہیں تھوڑا بہت وقت کی گنجائش ہوگی تو اس میں تراش ہمیں کرنا پڑے گا. یعنی 12 بجے کا اعلان کیا گیا ہے تو تھوڑا سا آپ بڑھا دیں جی. 8 بجے کا اعلان کیا گیا تو 8 سے پہلے ہی آپ آ جائیں. وقت تو یہیں سے نکلے گا. بقیہ اسی طرح سے یہ 3 دن آپ کے سامنے اللہ نے چاہا تو یہ 3 میٹر سے زیادہ کی حیثیت میں قلندر ہرچر گوئل میٹر گوئل جی آپ دیکھیں. اصولی طور پر اس میں وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے. ایک تیسری چیز یاد رکھیں کہ حاضری ضرور ہوگی، داروں کا ضابطہ ہے، اس میں آپ شرمائیں نہیں جی، شرمائیں نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں فارغ ہوتے ہی ہم کو دارالعلوم دیوبند میں مہمان ہونے کا شرط بخشا جی. لیکن وہ سلسلہ حاضری والا تو ابھی دن تو وہی ہے نا، وہ تو چل ہی رہا ہے. اتنا جلدی تو نہیں چلا جائے، وہ چلتا رہے گا. اب حاضری میں اگر آپ 2 غیر حاضر ہو گئے، یاد رکھیے جتنی نشستیں ہیں 7-8 نشستیں، ان میں 2 غیر حاضر ہو گئے تو اخیر میں اس کا اثر پڑے گا. پھر آپ انعام سے محروم ہو سکتے ہیں، اور کوئی سورس کوئی سفارش یہاں کام نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہوگا درخواست سے بتا. ایک چیز گنجائش رکھی اس لیے گئی ہے کہ اتفاقی بات ہے کہ حاضری ہو رہی ہے، آپ کسی میں یا کہیں اور کسی ضرورت سے ہے، لیکن حاضری ہوگی. اور ایسا بھی نہیں کہ مکمل کہ اب 450 کی ہوگی تو فجر کی ادا نہیں ہو جائے گی. اس میں چند لوگوں کے نام کہیں سے بھی لے لیے جائیں گے جی، جو بھی اس رد میں آ گئے تو آ گئے. اسی لیے کوشش سبھی ادا کریں. آپ کا وقت حاضر رہے. نظام کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے سسٹم کہ نماز عشاء کی ہمیشہ یہی ہوگی. بقیہ نمازیں صبح کی آپ مسجد میں پڑھیں گے اور عصر کی بھی مسجد میں پڑھیں گے. سوالات جوابات کی نشست میں اگر ضرورت ہوتی ہے تو وقت کا اس میں بھی اضافہ کر لیا جاتا ہے، اور عصر کی نماز یہی ہوتی ہے. لیکن مغرب کی نماز پڑھ کے کسی دن بھی آپ ابھی تہجد نہ شروع کریں. 6 رکعت تو آپ پڑھا کرتے تھے، آپ کوشش کریں یہاں فوری طور پر آئیں.
عشاء کی نماز موقع کرتے ہوئے پڑھی جائے گی اور نماز کے بعد پابندی انشاءاللہ تو جو کچھ آپ کی ضیافت کر سکے گا وہ کرے گا اس میں موقع۔ آپ جو طلبہ دارالعلوم ہیں ان کے ٹکٹ بند ہو چکے ہوں گے، وہ سب یہاں کھانا کھائیں گے، لیکن بند وہاں ہوئے ہیں یہاں سے اب آپ کو جاری ہو جائے گا دوسرا ٹکٹ جی، لیکن وہ یاد رکھیے وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ دے کے دوسرے کو اور چلے جائیں کہیں اور، وہ جائز نہیں ہے، صرف آپ کے لیے نام سے نام تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، لیکن آپ اسے ضائع کریں گے تو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، کسی اور کو دیں گے اور پکڑا گیا تو بھی آپ کا نام سوٹ ہو جائے گا، کسی ایک لڑ ہو جائے گا۔ اور اس کا سسٹم ہے کہ 2 نشستوں میں کھانے کا لطف رہتا ہے، آپ کوشش کریں 10 کو خود باقی رکھنے کی، کھانا انشاءاللہ اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے، زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ نظم کو باقی رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سبھی لوگ اس وقت میں میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں۔ اب تک مہمانی کے آداب اور صفت میں نے شمار کر ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ آپ میزبان بھی ہیں، گھر تو آپ ہی کا ہے نا، یا کسی اور کا ہے، کہیں اور آئے ہیں آپ، گھر آپ ہی کا ہے۔ ہمارے وہ فضلا جو دیگر مدارس سے آئے ہوئے ہیں دارالعلوم کے علاوہ، ان کا کھانے کا سسٹم نظام یہی ہے جو سب کے لیے ہے، اور سارے نظام جو برابر کے شریک ہیں وہ بھی مہمان ہیں، وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں اور پھر دوبارہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ بات کی بات ہوگی کچھ والے کا موقع ہی نہیں ملا تو پہلے ہی دارالعلوم میں ان کو بلا لیا کہ آ جاؤ، ہم پہلے تمہیں مہمان بناتے ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ بانڈی پورہ کشمیر سے، مدرسہ شاہی سے، وقت دارالعلوم سے، اور اسی طرح سے سہارنپور مدرسہ مدارس سے، خالد اسلام آپ کو کہاں سے آئے ہوئے غیر ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے قیام کا نظم بھی یہی ہے۔ طلبہ دارالعلوم اپنے اپنے کمروں میں جائیں گے سوئیں گے، لیکن وہ مہمان جو باہر کے آئے ہوئے ہیں ان کے قیام کا نظم بھی یہاں ہے، اور آپ اپنے سامان اور ایمان دونوں کی یہاں حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت کے اسباب تو بتائے ہی جائیں گے، سامان وہاں رکھا ہوا ہوگا، نگراں ہیں پھر بھی گارڈ رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کوشش کریں اپنے سامان کی حفاظت کی، آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ایک دم سے چھوڑ کر کے سارے ساتھی غائب نہ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ ترتیب بنا لیں، باری باری کوئی نہ کوئی رہے، اس لیے کہ ایمان کے لٹیرے بھی اسی شکل میں آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، مثالیں جب آئیں گی تو آپ کو دیکھیں۔ یہ سسٹم انشاءاللہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ یہ میں نے تھوڑا سا نظم سے متعلق کچھ چیزیں گوش گزار کر دی۔ کتابیں جو ہوں گی وہ سب پروجیکٹر کی مدد سے دکھائی جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی سی بھی کتاب، کوئی سا بھی حوالہ، کسی بھی موضوع پر، صرف یہی موضوع نہیں، جتنے بھی موضوعات ہیں، کسی بھی موضوع پر کوئی سی بھی کتاب، کوئی سا بھی حوالہ آپ کو درکار ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں کہ 100% یہاں تو نہیں تو 99% موجود ہوگا اور سب دکھا دیا جائے گا، لیکن اس کو دیکھنا اور اس کی قدردانی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بھی ماہرین ہیں الحمدللہ، جہاں مولانا شہباز صاحب ہیں اور مولانا شاہد صاحب ہیں اور بھی احباب ہیں، وہ سب آپ کو دکھائیں گے پروجیکٹر کی مدد سے۔ پروجیکٹر کی مدد سے جن لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، نہیں آ سکتی، کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نظم ہے، وہ کتابیں بھی یہاں آ جائیں گے، آپ براہ راست کتاب کو بھی دیکھ کر کے، پڑھ کر کے، نوٹ کر کے آپ محفوظ کر سکتے ہیں ہر حوالہ۔
یہ تقریباً نظم سے متعلق کچھ باتیں میں نے ذکر کر دی ہیں. ہاں ناشتہ بھی آپ کا یہی رہے گا. لیکن کیسی آواز ہے اس لیے کہ کتنے دنوں سے آپ دارالعلوم میں تھے, دارالعلوم میں ناشتہ کبھی آپ کو, لیکن آج آپ کا یہ احساس ہے. اب دارالعلوم آپ کی ضیافت کر رہا ہے, آپ کو مہمان بنایا ہے نا, یہ ناشتہ بھی دے گا آپ کو دارالعلوم, اور اس کے ساتھ ناشتہ واشتہ بھی ہوگا, چائے بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن آپ کوشش کریں کہ 8 بجے سے پہلے ہر آدمی فارغ ہو کے وہاں بیٹھ جائیں. کوئی وقت ہوتا ہے کام کا, جب آپ بکواس کا وقت گزاریں گے, کوئی وقت ہوتا ہے کہ اتنے میں آپ یہاں بیٹھ کے کاپیوں میں آپ گزشتہ گفتگو سے متعلق جو کام کی بات ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں گے. پھر یہ چیز گائیڈ لائن بن جائے گی آپ کے لیے آگے. اور آپ نے وہ کیونکہ گفتگو میں باتوں میں نشہ بہت ہوتا ہے. ایک ساتھی سے لگ کے بات کرنے کے لیے تو وہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کی پوری نسل گنائے گئے. حالانکہ یہ وقت نہیں ہے, اس لیے چاہیے کہ اس کے لیے اور وقت ہے. ابھی تو دارالعلوم نے ضیافت کا جو موقع دیا ہے اس کا حق ادا کرنے میں تو ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے. آپ کافی ضرور بنائیں. پورے ملک میں حضرت محمد صاحب نے آپ کو سنایا کہ الحمدللہ اس تربیتی کیمپ کے بے شمار فضلاء ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. یہ 3 دن آپ کے اگلی آنے والی جو ہے 30 سال نہیں, ہو سکتا ہے 30 یا 90 سال کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جائے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہمارے فضلاء شریک نہیں ہوئے ہیں ان کے اندر وہ ذوق اور وہ کمزوری رہ جاتی, اس کو دور نہیں کیا جا سکتا. اب وہ پوچھتے حضرت اس مسئلے کا حل بتائیے موبائل پر. میں کہتا ہوں اس مسئلے کا حل یہ کہ جب شعبان میں تربیتی کیمپ لگے تو آپ آ جائیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کام چھوڑے گا موبائل کے اوپر؟ یہاں آپ شریک ہو کے نہیں گئے تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. چنانچہ بھگت رہے. امید میں سے اس وقت میں بہت سارے لوگ آئے ہوں گے, انتظار کرتے ہیں, سال بھر تک انتظار کرتے رہتے ہیں لوگ. اس وقت کا آپ سے گزارش ہے کہ آپ حد تک امکان کوشش کریں اس کو کارآمد کریں. اور بھی جو کوئی درد ہوتا ہے وہ وقت پر اعلان کر دیا جائے گا. اب میرے پاس یہ ٹائم رہ گیا کل لینے سے 15 منٹ. 9 بجے مجھے فارغ کرنا ہے, اس لیے حاضری بھی ہونی ہے, کبھی آپ کو وہ تبدیل ہونے آپ کا بھی ضروری ہے. اس 15 منٹ میں میں کچھ کام کی بات کروں. آپ حاضر ہیں؟ اس میں اگر کوئی گزرے نہیں بات تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کے تعلق سے تو میں صبح عرض کروں گا, صبح کی نشست. ٹھیک ہے, اس وقت ایک بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت جو عنوان دیا گیا ہے, تحفظ ختم نبوت, جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ تحفظ ختم نبوت بمعنی رد قادیانیت نہیں ہے. تحفظ ختم نبوت بمعنی یہ غلط ترجمہ ہے. اس میں کون سا لفظ ہے جو رد اور قادیانیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے؟ تحفظ ختم نبوت 3 الفاظ ہے نا, نہیں کوئی لفظ نہیں ہے ایسا. یہ آپ اپنے ذہن کو صاف کر لیں. یہ اصل میں ہے کیا اصول؟ کوئی بھی فتنہ پیدا ہوگا, چاہے ماضی کا ہو, چاہے فی الحال کا ہو یا مستقبل کا ہو. یہ اسلام جو اب
1450 سال گزر چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے یہ ملا ہے، یہ سرمایہ اپنے پیچھے 1450 سال رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں بھی تو کتنے پیدا ہوئے ہوں گے جی، اور بے شمار کتنے پیدا ہوئے، آپ گر نہیں سکتے کتنے پیدا ہوئے۔ ابھی جو کتنے ہیں جن سے ہمارا آپ کا سابقہ ہے یہ پیچھے نہیں، اور ابھی آگے آنے والے جو آئیں گے ابھی نہ معلوم کتنے ہیں، تو اس وقت میں ہم نہیں ہوں گے، ہم میں تو کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا، نہ معلوم کتنے۔ ہر فتنہ جو آتا ہے تو اصولی طور پر یاد رکھیے وہ فتنہ بنتا کب ہے؟ وہ بنتا جب ہے کہ جب اس کے اندر کچھ کمی کرے یا کچھ زیادتی کرے تبھی تو فتنہ بنے گا۔ یعنی ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے، اور کفر انکار شیء مما جاء، یعنی تمام کے تمام کا ماننا تو ایمان ہے، اور کسی ایک جزئیے کا بھی انکار کر دینا کفر ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ دین رحمت، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان وہ مکمل ہے، اور کتنا مکمل ہے؟ مکمل ہے، اور کتنا مکمل ہے اس کو دلیل سے سمجھاؤں یا مثال سے؟ وقت میں اضافہ کرنا پڑے گا، ابھی دلیل سے نہیں مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے۔ ایک تو مکمل ہے اور اتنا مضبوط مکمل ہے کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اگر میں بیٹھ جاؤں تو پھر یہی لے آئیے گا۔ یہ دین مکمل ہے، اس میں نقص ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، فجر کی آج آپ نے فرض نماز کا رکعت پڑھی ہے، اور مغرب کی کتنی پڑھی ہے، اور کل کتنی پڑھی تھی، فجر کی کتنی پڑھی تھی؟ ایسا تو نہیں ہوگا اس میں جو پڑھا ہی نہ ہو، گھر کے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ تو مسجد میں کمرے میں تو پڑھی ہوگی نا۔ اچھا اس سے پہلے کتنی پڑھی تھی؟ 2۔ آپ دیکھیے کہ یہ چیز ہم نے اپنے باپ سے لیا، انہوں نے اپنے باپ سے لیا، انہوں نے اپنے باپ سے لیا، انہوں نے تبع تابعین سے لیا، انہوں نے تابعین سے لیا، انہوں نے حضرات صحابہ سے لیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ آپ بتائیے کہ 2 رکعت ہی ہمارے نبی نے پڑھائی ہے، اور وہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس میں کوئی تراش ہے؟ کوئی کمی ہے؟ کوئی 1.25 بنا سکا ہے اس کو آج تک؟ 1.5 بنا سکا ہے؟ 3 بنا سکا ہے یا بتا سکا ہے؟ نہیں ہوا ہے نا جی، نہیں ہوا ہے، نمبر 1۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ بھی نہیں چلتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی اتر کے آئے آسمان سے آپ کے سامنے اور یہ کہے کہ آج کے ڈیٹ سے فجر 2 رکعت نہیں 3 پڑھی جائے گی، کوئی پڑھ لے گا جی؟ اور اگر کوئی زور اور طاقت کے بل پڑھانا چاہے تو پڑھ لیں گے، آپ کہیں گے اردو کے پٹھے آسمان سے 1 نہیں 1 لاکھ مرتبہ اتر کے آؤ اور جاؤ، ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھائی تھی، 2 ہی ہم پڑھیں گے، 3 نہ پڑھی اور نہ پڑھنے دیں گے۔ ہوتا کوئی پڑھا سکتا ہے کیا چیز؟ کبھی سنا بھی آپ نے ایسا؟ میرے دوستو آپ یاد رکھو، یہ میں نے مثال سے اس لیے یاد کرایا کہ جب اس کی دلیل دوں گا تو آپ کے ذہن میں وہ دلیل بیٹھ جائے گی۔ آپ یاد رکھو جیسے ہمارے اعمال الحمدللہ مکمل محفوظ ہے، محفوظ اور کتنے مضبوط ہیں؟
محفوظ بھی ہیں اور مضبوط مضبوط بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں۔ اتنے مضبوط ہیں، یاد رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی 2 ہی پڑھائیں گے، فجر کی، اور مغرب کی کتنی پڑھائیں گے؟ 3، یا بڑھا دیں گے، گھٹا دیں گے۔ محفوظ بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال محفوظ ہیں اور مضبوط ہیں، تو یاد رکھیے ویسے ہی ہمارے عقائد بھی الحمدللہ محفوظ اور مضبوط ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ اعمال بھی محفوظ ہیں اور عقائد بھی محفوظ ہیں۔ جیسے اس میں ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، ویسے ہی ہمارے عقائد میں بھی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے۔ کمی کہاں سے ہے؟ وہ کمی کی طرف ابھی اس وقت میں نہیں جاؤں گا، جب اصول اور مثال بتا دی، جب دلیل پیش کروں گا تب بتاؤں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت تو مجھے یہ یاد کرانا ہے آپ کو کہ دیکھیے جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ محفوظ بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں نا۔ تو فتنہ کب بنے گا؟ کوئی نہیں، جب اس کے اندر کچھ کمی کرے یا زیادتی کرے۔ اب بگاڑتی آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے زبان حال سے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لانے میں کچھ کمی رہ گئی تھی، اب میں بڑھا رہا ہوں۔ اب بنے گا فتنہ نا۔ کوئی سرفیرا آتا ہے پاگل، تو وہ کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی سے یہ لائے ہوئے میں کچھ اضافہ ہو گیا جس کو میں کچھ کم کر رہا ہوں۔ وہ آ کے کیا کرے گا؟ لائے ہوئے میں اضافہ ہو گیا تھا تو 20 کی بجائے 8 کر رہا ہوں۔ آیا سمجھ میں؟ یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ لانے میں غلطی ہو گئی تھی 20 اور اب میں دے رہا ہوں۔ اب کوئی آ کے یہ کرے گا، آپ بنا نہیں جتنا، کوئی آئے گا تو اسی نام پر، اسی عنوان پر آپ کو باقی رکھنے کی کوشش کرے گا، نام بھی یہی ہوگا، الفاظ بھی نبی کے ہوں گے، معانی بھی نبی کے ہوں گے، ٹوپی اپنی اڑا دے گا اوپر سے لا کے۔ اب آپ ہوگا کہیں گے لفظ نبی کے اور معنی بھی نبی کا، اور مطلب بھی نبی کا نہیں، وہ مطلب اپنا اضافہ کر دے گا، بڑھا دے گا۔ اس فتنے میں بے شمار فتنے ہیں، شکیلیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، وابیت کا فتنہ، بہائیت کا فتنہ، اور اسی طرح سے اور نہ معلوم فتنے ہیں آئیں گے۔ کہیں کہیں تو لفظ لیں گے نبی کا، معنی بھی لیں نبی کا، اور ٹوپی اڑا دیں گے اپنی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دین محفوظ بھی ہے، مضبوط بھی ہے۔ تو کب ہوگا؟ لفظ بھی ہوں گے نبی کے، معنی بھی ہوں گے نبی کے، اور مفہوم بھی ہوں گے نبی کے، تب ہوگا نا۔ اب اصول آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی بھی فتنہ، چاہے ماضی کا ہو، چاہے حال کا، چاہے مستقبل کا، آ کے جب کچھ میں کچھ اضافہ کرے گا، کچھ گھٹائے گا، بڑھائے گا، تب بنے گا فتنہ۔ تو وہ دوسرے لفظوں میں آ کر کے کیا کہہ رہا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت آ کر کامل و مکمل نہیں، وہ مکمل نہیں۔ کوئی آ کے کہے گا کمی تھی، کوئی آ کے کہے گا ذاتی تھی، کوئی آ کے کہے گا ضرورت تھی کسی دوسری نبوت کی، کوئی آ کے کہے گا ضرورت نبوت کی نہیں ہے، لیکن جہاں تک انہوں نے چلایا آدھی ان کی اور آدھی ہماری۔ وہ سب آ کر کے آپ دیکھیں گے وہ حملہ آور ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر۔ دین ختم نبوتی کا تو نام ہے، جو مکمل ہو گیا ہے اسی کا نام دین ہے۔ تو حذف و اضافہ یہاں آ کے کر رہے ہوں گے تب وہ فتنے بن رہے ہیں۔ تو ان تمام ہی فتنوں کے رد اور تعاقب کے لیے جو اصول بنائے گئے ہیں
ان اصولوں کا نام ہے، یاد رکھیے گا، عقائد اور علم کلام۔ عقائد اور علم اسلامی عقائد اور علم کلام، یہ نئی چیز نہیں، یہ پرانی ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس زمانے کے لحاظ سے یہ تحفظ ختم نبوت کا نام جو وضع کیا وہ کسی خاص ضرورت اور نشاندہی کے لیے کیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ سب آتے نہیں مر رہے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر۔ یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان حال سے کہ اس میں اضافے کی ضرورت، نبوت مکمل نہیں، کمی کی ضرورت، نبوت مکمل نہیں، نام میں تبدیلی کی ضرورت، نبوت مکمل نہیں۔ کوئی آ کر کے اپنا معنی مطلب اڑانا چاہے گا کہ نبوت مکمل نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ایک لفظ کے اندر وہ سب سمیٹ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس میں جو اصول بتائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام عقائد سے متعلق، جو علم کلام ہے۔ نبی نے جو عقائد دیے ہیں تو عقائد کے پیچھے الحمدللہ دلائل بھی ہم کو دیے، اور وہ دلائل اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ ماضی میں توڑ سکی، نہ اب توڑ سکتی ہے، نہ آئندہ توڑ سکے گی، اتنے مضبوط ہوتے ہیں دلائل۔ انہی کا نام علم کلام ہے۔ عقائد الگ ہے اور علم کلام الگ ہے، تو اس کا اصل عنوان تو عقائد اور علم کلام ہے۔ وہ ایک تحریک کے نام سے جو تحفظ ختم نبوت ہے، تحریک مستقل بن گئی، تو اس زمانے میں اتنا مثبت عنوان ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کسی بھی فتنے کے خلاف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے دین کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، اور اصولی طور پر محفوظ کرنے کا نام ہی عقائد اور علم کلام ہے۔ وہ ماضی سے بھی چلتا چلا آیا ہے، فی الحال میں بھی چل رہا ہے، مستقبل میں بھی چلتا رہے گا۔ یہ تحفظ ختم نبوت بمانا رد قادیانیت نہیں ہے، جتنے فتنے ہیں ان سب کے سمجھ لیجیے تعاقب کے لیے اور ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ عنوان ایک مثبت عنوان ہمارے بڑوں نے تجویز کیا ہوا ہے۔ اس کا کبھی یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم کسی فتنے کے خلاف لاٹھی لے کے دوڑتے پھریں گے۔ آپ دیکھیں گے اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، ہم کسی کے خلاف یا مخالفت میں کوئی بات نہیں ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو جو اصول ہے، جو اسلام نے ہم کو دیا ہے، جو عقائد ہیں، جو بنیادیں ہیں، اس کے پیچھے جو دلائل ہیں وہ دلائل ذکر کر دیں گے۔ البتہ ان دلائل کو سمجھانے کے لیے کون اس کے زد میں آ رہا ہے تو اس کی مثال دے دیں گے کہ اس کے زد میں یہ آ رہا ہے، اس کے زد میں یہ آ رہا ہے، اس کے زد میں یہ آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ میں نے ایک بڑی لمبی گفتگو کا، بلکہ تقریباً 250-300 صفحات کا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لمبی بحث کا خلاصہ ذکر کیا ہے، لیکن ابھی کچھ آئے گا سمجھ میں، کچھ نہیں آئے گا۔ صبح کی نشست میں انشاءاللہ یہ سب آ جائے گا۔ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، اصول تفسیر میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہوگی جی، اصول تو ایک کتاب الفوز الکبیر بھی تو پڑھی ہوگی نا جی؟ اچھا نہ پڑھی ہو دیکھا تو ہوگا ہی جی۔ میں اسی بحث کو آپ کو مختصراً یاد دلا رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اس وقت میں کوئی بھی فتنہ ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کی جڑ ماضی میں نہ ملی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں 4 اصول ذکر کر دیے ہیں تو ذکر کا چاروں فرقوں کے بڑے بڑے جو فرقے جو پائے جاتے تھے ان کا ذکر کر دیا، تو ذکر کرنے کے بعد اخیر میں آ کر کے آپ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اس عنوان کو بہت سہل انداز میں کر دیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری استاد دارالعلوم دیوبند رضی اللہ علیہ نے بہت سہل انداز میں کر دیا ہے کہ دیکھو یہ ہدایت، قرآن ہدایت ہے، کتابیں ہدایت ہے نا،
تو قرآن کتابی ہدایت ہے، ان 4 فرقوں کا رد کر رہا ہے، تو کیا انہی کے مقابل کتابی ہدایت ہے؟ اور اب نہیں ہے، مستقبل میں نہیں رہے گا، رہے گا نا؟ تو کیسے ہے اب اور کیسے رہے گا آگے؟ تو یہی جزیہ ہے۔ تو ایسے رہے گا کہ اترا تو ہے یہود کے، اترا تو ہے نصارا کے، اترا تو ہے مشرکین کے، اترا تو ہے آتش پرستوں کے، ان سب کے عقائد کو قرآن نے واضح کر کے اور ان کی تردید کر کے بتایا کہ اسلام یہ ہے، ہدایت دی ہے۔ شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جتنے فتنے گئے ہیں، یاد رکھیے یہ فتنے تو گئے ہیں لیکن اپنی ذریت اور اپنے اثرات چھوڑ کے گئے، وہ پائے جاتے ہیں، وہ نہیں گئے، وہ پائے جاتے ہیں۔ البتہ اب نام تبدیل ہو گیا ہوگا، کسی نے شکل تبدیل کر لی ہے، کسی نے عنوان تبدیل کر لیا ہے، کسی نے لباس تبدیل کر لیا ہے۔ جتنے فتنے ہیں یہ سب کے سب اصول ماضی میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو کتاب کی ہدایت پہلے بھی کتاب ہدایت ہے ان کے لیے، ان کے زمانے کے لیے بھی، اور اب جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کے زمانے کے لیے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں جو گمراہیاں پائی جاتی تھیں، جو انحرافات پائے جاتے تھے، ان انحرافات کی شکلیں ابھی بھی پائی جاتی ہیں۔ اور دیوبندیت اسی چیز کا نام ہے کہ نہ ماضی میں کبھی انحراف کو قبول کیا ہے اس نے، نہ اس وقت میں کسی انحراف کو قبول کرتا ہے۔ اسی کا نام دیوبندیت کہ جتنے بھی فتنے ماضی میں آئے ہیں، جو انہوں نے اصول چھوڑے ہیں، جو زہریلے اثرات چھوڑے ہیں، وہ زہریلے اثرات جس شکل میں بھی پائے جائیں گے، دیوبندیت اسی چیز کا نام ہے کہ ان سب سے صاف ستھرا کر کے، ان سب کا رد و تعاقب کر کے خالص اسلام پیش کرنا ہے۔ اسی چیز کو میں نے آپ کو یاد دلایا، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ تحفظ ختم نبوت اتنا مثبت عنوان ہے کہ کسی کے رد و تعاقب کا نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم آئینہ دکھائیں گے، اب جسے برا لگ رہا ہو سامنے سے ہٹ جائے، شکل دکھائی دے گی جھلکتے ہوئی آئینے کی طرح سے کہ یہ فتنہ ہے۔ ماضی میں بھی تھا، نام تبدیل کر چکا ہے، لیکن اب بھی فتنہ ہے، اور آگے چل کر کے اگر کوئی اور شکل اس نے تبدیل کر لی ہے تو یاد رکھو پھر بھی فتنہ ہی رہے گا۔ اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 16 فتنوں کا انٹروڈکشن پیش کروں آپ کے سامنے، جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر سب نہیں ہو سکے گا تو اصول انشاءاللہ ان 16 کے مقابلے میں کما حق کو انشاءاللہ آپ کو منتقل کر کے دکھا دوں گا تھوڑا سا۔ بقیہ ریہرسل مشق آپ جاری رکھیں گے، مستقبل میں وہ ساری چیزیں آپ کے کام آتی رہیں گی۔ یہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ تحفظ ختم نبوت کے نام سے آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں صرف اور صرف رد قادیانیت کا کام ہوگا۔ البتہ اصول اور مثالیں کیونکہ تمام فتنوں میں یکساں پائے جاتے ہیں، تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رد قادیانیت کے ضمن میں سب ہم سمجھائیں۔ آپ پتہ ہی سمجھ، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض ہمارے فضلا جس میں بھی بہت سی تعداد ہوگی جو درمیان وقت آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، اپنے مسائل لے کر کے آتے رہتے ہیں، تو تحفظ ختم نبوت کے ہمارے شعبے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام ہے قادیانیوں کے پیچھے لاٹھی لے کے پھرنے کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اجی ہم کو اس کے علاوہ چاہیے، ہم کہتے ہیں تو اسی میں۔ اب وہ ہم کا پکا رہ جاتے ہیں کہ یہ سارے اصول تو یہاں بھی ہیں، یہی اصول وہاں بھی کام کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اصول سب جگہ یکساں ہی ہوتے ہیں۔ اب ریہرسل اور مشق کرانے کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف اور صرف رد قادیانیت کو زیادہ لیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور دوسروں کو نہیں لیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ تحریک کو ہمارا جہدی عنوان، اس میں علمی پہلو بھی آتا ہے، اس میں سماجی پہلو بھی
آتا ہے، اس میں اور جو ملکی قوانین کے اعتبار سے جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سب بھی اس دائرے میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے تحریک کا عنوان دے دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس ضمن میں مسائل پیدا ہوں وہ سب اس کے تحت آ جائیں، تو یہ بن جاتی ہے تحریک۔ اب جب مثالیں آئیں گی تو اس میں آپ انشاءاللہ تمام دیکھیں گے آپ، تو یہ ایک بات تقریباً میں نے مکمل کر دی کہ یہ تحفظ ختم نبوت کا عنوان ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان کے تحت تو صرف رد قادیانیت کی بحث آئے گی، لہذا ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصول یہی ہوں گے جو آپ کو ہر فتنے میں دکھائی دیں گے اور وہاں بھی آپ کو کام آئیں گے، لیکن جب آپ سمجھے ہوئے ہوں گے تب، اور اگر سمجھے ہوئے نہیں ہوں گے ان اصولوں کو استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں استعمال کر پائیں گے، آپ پھر اگر سمجھے ہوئے نہیں ہوں گے الجھیں گے آپ۔ البتہ ایک فائدہ ضرور بتا کہ الجھنے کے باوجود بھی جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تو ایک ٹیلی فون میں صرف ایک معمولی سا اشارہ ہمارا کافی ہو جایا کرتا ہے، وہاں آپ سمجھ جائے گی کہ یہ تو آئی تھی نا جی صاحب، یہ وہی تو اب آپ خود کہیں گے یہ تھا تو، لیکن میں بھول گیا تھا۔ یہ ایک لمبی گفتگو ایک لفظ میں سمٹ کر کے آ جاتی ہے، صرف مجھے نشاندہی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بغیر اگر میں نشاندہی کروں تو وہ ایسے ہی ہے کہ ایک دفعہ بحث کے دوران ایک شہیدی آیا، کہنے کا بخاری میں لکھا ہے۔ اچھا، بدقسمتی سے وہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہو گئے تھے، اس سے وہ موجود تھے۔ اب مجھے اس کو بھی سمجھانا تھا، ان کو بھی سمجھانا تھا، دونوں کو سمجھانا تھا، اور ایک دم سے داخلہ کہتا بخاری میں آپ دکھائیے، بخاری میں یہ لکھا ہے، اور زوردار انداز میں وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ وہ گویا فتح کر لیا، انہوں نے اتنا زوردار حوالہ دیا اس نے بخاری کا کہ دیکھو مولانا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور میں وہاں پر آتا بہت اطمینان سے، جب وہ بخاری کا بار بار نام لے رہے تو یہ ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا، میں تمہیں بھی سمجھانا جانتا ہوں، اسے بھی سمجھانا جانتا ہوں، میں تو بیٹھ جاؤں۔ اتفاق سے وہ مکتب تھا، پرائمری جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، عصر کے بعد کا ٹائم تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئی، میری نظر گئی تو دیکھا مکتب کے جو سلیب رکھی ہوئی، سلیبیں لگی ہوئی تھی نا اوپر بچوں کی کتابیں اور کاپیاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں، وہاں رجسٹر رکھا ہوا حاضری کا۔ جیسے اس نے بخاری کا نام لیا، میں نے ان کا ہنسنا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ اچھا یہ کتنے متاثر ہو چکے ہیں اس سے۔ میں گھر سے اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے وہ رجسٹر نکالا، میں نے کہا اچھا بخاری میں لکھا ہے، بہت اچھی بات، لو یہ بخاری میں دے رہا ہوں، لو پیش کرو، بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہے۔ اطمینان سے میں نے اس کو، وہ دو رجسٹر تھے اور دونوں کو میں نے تھوڑا سا ایسے کر کے اور میں نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے بخاری میں۔ یقین مانیے وہ رجسٹر دیکھ کر کے اتنا ہوپلیس ہوا کہ اب میں اس میں نکالوں کہاں سے، اور اس پر رجسٹر حاضری لکھا ہوا ہے، اس کو میں چھپا نہیں رہا ہوں، دکھا دے رہا ہوں کہ یہ دیکھ رہے، لیکن اس اردو کے بچے کو اتنا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ رجسٹر حاضری ہے یا بخاری ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے پھر میں نے ان لوگوں کا چہرہ دیکھا، یہ اب ان کے ہنسنے کی نوعیت الگ ہے۔ ہنس رہے تھے پہلے اس کی طاقت پر ہنس رہے تھے، اور اب اس کی بیوقوفی پر ہنسنے لگے ہیں۔ وہ ان کو میں نے اشارہ خاموش رہے، اس کو بخاری میں دکھا دے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے نام لیا ہے بخاری کا تو بخاری پیش تو کرو، بناؤ دکھاؤ تو اس میں، بار بار وہی رجسٹر دکھا رہا ہوں، کبھی اس کو توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ رجسٹر لے کے دیکھتا تو دیکھتا اس کو رجسٹر آگے لکھتا ہے، لیکن یعنی اسے پتہ ہی نہیں کہ بخاری کس ٹائپ کی ہوتی ہے۔
اور نام میرا مولانا صاحبان، میں کیسے آپ کو اطمینان دلاؤں؟ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں۔ اس وقت میں تو میرا انداز الگ تھا، لیکن مغرب کی نماز کے بعد میرے آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنے جتنے اساتذہ سے سب کو دعائیں دی، یہ ان کے بتائے ہوئے اصول کام آئے ہمارے، یہ بتائے ہوئے اصول کام آئے، سب کو میں نے دعاؤں میں یاد کیا۔ اور ان صاحبان سے میں نے کہا کہ تم ان کے چکر میں تھے، اب سمجھ میں آیا کہ تمہیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ بخاری کا سائز کیا ہے، وہ بخاری کا حوالہ دے کے تم کو اب تک گمراہ کرتا ہے، تمہاری عقل نہیں کھلی، جانتا بھی نہیں بخاری بات بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس میں ایک مدرسے کے ناظم صاحب تھے، وہ متاثر ہو گئے تھے اور انہی کی وجہ سے جانا پڑا مجھے، وہی متاثر ہو گئے۔ خیر اس کو تو میں نے بگایا پھٹکا کے، میں نے کہا کہ بخاری کی بات ہی نہیں جانتے ہو اور بخاری چیخ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے نہ حدیث جانتے ہو، نہ تاریخ حدیث جانتے ہو، نہ الفاظ حدیث جانتے ہو، نہ معانی حدیث جانتے ہو، کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اور حدیث کے نام پر چیخ چلا کے گمراہ کر رہے ہو، جھوٹا شکیری۔ اس کو تو بھگا دیا۔ بھگانے کے بعد میں نے ان سے کہا، ان کی طرف اشارہ کیا، تو اتنا مطمئن تھے، کہنے تھے مولانا اگر 50 دلیل بھی اس موقع سے آپ پیش کرتے تو شاید میرا ذہن صاف نہیں ہوتا، اس ایک دلیل سے، میدانی دلیل سے ایسا ذہن صاف ہو گیا کہ یہ الو کا پٹا جانتا کچھ نہیں اور جاننے کے نام پر ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، جانتا کچھ نہیں اور کہاں لے جا رہا ہے۔ یہاں سے ان کا ذہن مڑا، جب جہاں سے ذہن مڑ گیا اب اس میں خامیاں نظر آنے لگی، ورنہ پہلے خوبیاں دکھائی دیتی۔ دوپہر کے کھانے میں وہ ناظم صاحب سے بحث کر رہے تھے اور عشاء کے کھانے میں وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، کہنے لگے کہ اگر 50 کتابیں آپ دیتے ہم کو پڑھنے کے لیے تو شاید ہمارا ذہن، ہم نے کیا تھا، کیا کچھ نہیں تھا، صرف اتنا کیا تھا کہ اس کی فتنگی کی اصلیت اور حقیقت دکھا دی۔ کیا کیا تھا؟ اس کے اندر جو فتنہ تھا اس فتنگی کی اصلیت اور ان کی زبان میں دکھا دیا، ان کی زبان میں دکھا دیا، وہ مطمئن ہو، اور ان کے مطمئن ہونے کے بعد پھر مجھے اطلاع ملی کہ الحمدللہ اس پورے علاقے میں شکیلیوں کا ایسا ناطقہ بند ہوا کہ جو 2-4 گرگے تھے انہیں بھی مجبور ہو کر چھوڑنا پڑا علاقے کو۔ اب ایک ہی دلیل رہ گئی تھی کہ بخاری چیختا ہے، اس کو مولانا جب پیش کر رہے تھے بخاری کیوں نہیں دکھایا تھا، اب یہی دلیل رہ گئی۔ بعد میں جو ہے میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ اس کا ذکر مت کیجیے گا، اسی لیے میں جگہ کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ کہاں کا جواب سے آتا ہے۔ بعد میں اتنا دوڑایا لوگوں نے کو کہا بخاری چیز رہے تھے، جب مولانا کل کہہ رہے تھے بخاری دے رہے تھے دکھائے تو نہیں کہا، بس یہ آخری دلیل یہاں آ گئی۔ انشاءاللہ رد قادیانیت کے ذمے میں ہم آپ کو ایسے اصول پیش کریں گے جو آپ کو ہر فتنے پر ہر فرقے کے خلاف نظر آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کا طریقہ استعمال، یہ بات ذہن میں ہے کہ اب کے بعد بہت زیادہ تفصیل نہیں ہوگی، کسی ایک اصول کو لے کر ایک مثال ذکر کروں گا بجائے 10 کی، لیکن وہ اتنا کامل و مکمل ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے سینے کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی عقائد اور علم کلام کے اندر کہ دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کو متزلزل نہیں کر سکے انشاءاللہ۔ یہ میں نے تحفظ ختم نبوت کے لفظ پر اتنا سا ایک مختصر سا اشاریہ دیا ہے تاکہ کل کی جو گفتگو ہوگی وہ سرسری انداز میں ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ کے کام آتی ہوئی
چلی جائے گی. بعد میں جا کر کے آپ نوٹ کریں گے. ابھی تو آپ سے زیادہ کام کی کوئی چیز نہیں آئی, حوالے وغیرہ بھی نہیں آئے ہیں, لیکن کل کی پہلی نشست سے آنا شروع ہو جائے گی. اب میں جو ہے یہ چاہوں گا کہ اس موضوع کو یہیں مختصر کیا جائے, اس لیے کہ ابھی نماز بھی ہونی ہے اور آپ کی حاضری بھی ہونی ہے اور ٹکٹ بھی ملنا ہے. اصول یہ رہے گا کہ مولانا اعلان کرے کہ ایک ایک آدمی میں جی مولانا پہلے ایسا کرے جو مہمان ہے آنے والے ان کو دینا شروع کر کے بلا کرتے ہیں, تاکہ اب آپ لوگ جا کر کے بھی وضو کریں. اتنے میں دوستوں کو ٹکٹ ملے گا, آپ لوگ جا کر کے ابھی آپ جہاں بیٹھے اسی طرح سے بیٹھے رہیں, یا ایسا کریں اس بیچ میں ذرا سا راستہ بنائیے.